علیکم، کے پی ٹائم کے ساتھ میں ہوں سمر خٹک۔ جون کا مہینہ بجٹ کا مہینہ ہوتا ہے، 11 جون کو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے۔ پورے سال کا آمدنی اور اخراجات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے اور حکومت اسٹیمیٹ لگاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پچھلی جتنی بھی ہماری حکومتیں آتی ہیں تو آمدنی اور اخراجات میں گیپ ہوتا ہے۔ اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے حکومت مختلف وسائل کی طرف جاتی ہے، جیسے ورلڈ بینک ہو گیا، IMF ہو گیا ہے۔ تو دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، جو بجٹ بنانے والے ہوتے ہیں ان کا عوام کے ساتھ، عام آدمی کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہوتا، کیونکہ بجٹ کا جو اثر ہوتا ہے وہ عام آدمی پہ پڑتا ہے۔ اس بجٹ میں عام آدمی کے لیے کیا ریلیف ہے، اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ مجھے سینئر جرنلسٹ اکانومسٹ اکرام خان ہوتی صاحب نے جوائن کیے۔ اکرام خان ہوتی صاحب، آپ کو کے پی ٹائم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہوتی صاحب، جس طرح ہم نے دیکھا مہنگائی 10.8% پہ پہنچ چکی ہے، کیا واقعی جو خراب معیشت ہے وہ بہتر ہوئی ہے یا مس مینجمنٹ ہوئی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر آپ بجٹ سے پہلے کی بات کر رہی ہیں تو یہ ایک بہت بری خبر ہے کہ مہنگائی 11% کے قریب پہنچ چکی ہے۔ لیکن اگر آپ بجٹ کے حوالے سے بات کریں تو بجٹ میں تو حکومت کو فائدہ ہے، وہ مہنگائی کا فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ اس طرح کہ دو قسم کی گروتھ ہوتی ہے۔ ایک گروتھ ہوتی ہے جو ریئل گروتھ ہوتی ہے، جو کہ GDP کی گروتھ ہوتی ہے، جو کہ اس وقت 5-4% رکھی جا رہی ہے۔ دوسرا جو گروتھ ہوتی ہے اس کو اٹانومس گروتھ کہتے ہیں۔ ایک اٹانومس گروتھ ہوتی ہے جسے حکومت فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہ نیا سبجیکٹ ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، لیکن اسی پہ بجٹ بنتا ہے، اٹانومس گروتھ پہ۔ اٹانومس گروتھ کیا ہے؟ ایک تو آپ کا GDP کا 4% ہو گیا، 10%، 11% آپ کا ہو گیا یہ اس کا جو انفلیشن ہے، افراط زر، یہ ملا کے 14% تقریباً یہ بن گیا۔ 5-6% یہ ڈالیں گے اس کے اوپر ایڈیشنل میجرز کے نئے اقدامات کریں گے۔ وہ نئے اقدامات کیا ہوں گے وہ بعد میں آئے گا۔ وہ کر کے تو یہ 20% تک کھینچ کے لے جائیں گے اضافہ ٹیکس میں۔ تو وہ کس طرح یوز کریں گے اس افراط زر کو؟ وہ اس طرح کہ مثلا 15% سیل ٹیکس ہے، قیمت ہے ایک چیز کی 100 روپے، مہنگائی کی وجہ سے ہوگی وہ 110 روپے، تو 15% 110 پہ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا، یعنی ٹیکس بڑھ جائے گا۔ پھر GDP گروتھ جو ہے اس کی بنیاد پہ مارکیٹ میں گروتھ ہوگی، اس سے ٹیکس بڑھ جائے گا۔ تو یہ جو اٹانومس گروتھ ہے اس کو بجٹ میں یوز کیا جائے گا۔ اچھا، صارفین تو مارے جائیں گے، وہ مارے جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے کنزیومر مارکیٹ، ایک ہوتا ہے پبلک فائنانس مارکیٹ۔ یعنی کہ یہ پبلک فائنانس کا مارکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ حکومت کو کیا دے رہی ہے، مارکیٹ صارفین سے کیا لے رہی ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ مارکیٹ حکومت کو کیا دے رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکیٹ جو صارفین سے لے رہی ہے افراط زر یا مہنگائی کی شکل میں، وہ در حقیقت حکومت کو دے رہی ہے ٹیکس کی شکل میں۔ یہ جو تکون ہے حکومت، صارفین اور مارکیٹ، اس تکون پہ نظر ڈالیں تو اس تکون میں انفلیشن کا بڑھنا جو ہے وہ ایک اٹانومس گروتھ بن جاتا ہے حکومت کے لیے۔ اس بنیاد پہ یہ بجٹ بنایا جا رہا ہے۔ اب بجٹ کا ایک فریم ورک ہوتا ہے اور ایک ماڈل ہوتا ہے۔ فریم ورک یہ ہے کہ آپ نے 4 چیزیں جو ہیں بڑھانی ہیں، یہ ہر بجٹ کا فریم ورک ہے۔ آپ نے قرضے واپس کرنے ہیں، آپ نے کرنسی کا ڈھیر بڑھانا ہے، فارن کرنسی ریزروز اور انفلوز۔ وہ انفلوز ہوگا یعنی کہ باہر جو پاکستانی کام کر رہے ہیں وہ بھیجیں گے، ایکسپورٹ ہوں گی، اس سے آئے گا۔ کچھ اگر کم پڑا تو یہ مارکیٹ سے خریدیں گے، لیکن مارکیٹ سے خریدنے سے IMF نے روکا ہوا ہے ان کو، یہ کوئی اور سورسز تلاش کریں گے کیونکہ انہوں نے قرضے واپس کرنے ہیں، اور قرضے واپس کرنے کے لیے ان کو چاہیے فارن ایکسچینج ریزروز بڑھ جائیں۔ پھر فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں ان کو چاہیے امپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ فارن کرنسی میں امپورٹ ہوتی ہے۔ اچھا، ایک تو ان کو امپورٹ کے لیے فارن کرنسی چاہیے، ایک ان کو ریزروز کے لیے اور قرضے واپس کرنے کے لیے چاہیے ایک۔ دوسرا ان کو چاہیے کہ یہ انفلیشن کو کنٹرول میں رکھیں بجٹ کے ذریعے، یہ دوسرا بینچ مارک ہو گیا۔ تیسرا بینچ مارک یہ ہو گیا کہ یہ حکومت اپنے محصولات کو یا ٹیکسز کو بڑھانا چاہے گی۔ چوتھا کیا ہو گیا کہ بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں اس کے ذریعے یہ صرف قیمتیں نہیں زیادہ بڑھائیں گی بلکہ اس میں ٹیکس جو ہے وہ بھی بڑھائیں گی، تاکہ ان کو جی وہ ٹیکس اور ہیں جو FBR کے ہیں، وہ ٹیکس جو کہ کنزمپشن آف یوٹیلیٹیز پہ لگتے ہیں وہ اور ہیں۔
مثلاً جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ ایف بی آر کا ٹیکس نہیں ہے, وہ باہر سے, لیکن کلیکٹ ایف بی آر کرے گا, وہ لگتا باہر سے. اس طرح کے ٹیکسز جو ہیں, مثلا گیس سر چارجز ہیں, وہ ایف بی آر نہیں لگاتا, وہ لگاتی حکومت ہے, وزارت خزانہ. اب یہ جو ہے نا, یہ تو ہو گئے نا 3. اب چوتھا ان کے پاس ٹول کیا ہے؟ ان کا چوتھا ٹول یہ ہے کہ انہوں نے مزید قرضے لینے ہیں. وہ کتنے لینے ہیں؟ یہ ہے فریم ورک بجٹ کا. ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا ایک ہوتا ہے ماڈل, کہ کس ماڈل پہ چلی گی حکومت. اگر حالات بہت خراب ہیں اور یہ چاروں چیزیں جو ہیں عوام کو تنگ کریں گی, جو میں نے ابھی بیان کی, تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اس میں ریلیف کا ایک ڈراپ ڈالتے ہیں. سر یہ بات کریں اس طرف, لیکن ہم نے دیکھا ہے جب وزیر خزانہ اپنا عہدہ سنبھال رہے تھے اس سے 2 دن پہلے تو کہتے تھے معیشت بالکل تباہ ہے, لیکن 2 مہینے بعد وہ مثبت اشارے ہمیں دے رہے ہیں. وہ تو نوکری کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا. تو مطلب 2 مہینے میں ایسا کیا ہو گیا جو پچھلے 2 مہینے نوکری ہو گئی اور ان کو مزہ آ رہا ہے نوکری کا, لہٰذا وہ اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے ٹھیک کر دی یہ چیزوں کو, اور کوئی بات نہیں اس میں. اس کے پیچھے کوئی جو جس کو کہتے ہیں ریئل اکانومی کے کوئی سپورٹ نہیں ہے اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے. اب وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نئے ٹیکس نہیں لگائیں گے؟ آپ نئے ٹیکس نہ لگائیں, بے شک نئے ٹیکس لگانے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. جس چیز پہ جتنا ٹیکس لگنا تھا لگ گیا ہے پہلے, اور یہ لگا ہے تقریباً پچھلے 3 سال میں, کیونکہ آئی ایم ایف سے معاہدے میں یہ لسٹ میں دے دیا گیا تھا کہ آپ نے اس چیز پہ ٹیکس لگائیں. اچھا جہاں پہ ذرا کم تھا ٹیکس کہتے تھے بڑھائیں. ٹیکس کی 3 چیزیں ہوتی ہیں ٹیکس میں. ایک, اس کا ریٹ کیا ہے. دوسرا, وہ لگا بھی ہے کہ نہیں لگا کسی چیز پر. اور تیسرا, کہ آپ اس کی ایڈمنسٹریشن کو ٹائٹ کریں, یہ زیادہ لیں, یعنی مانیٹرنگ کریں آن لائن سسٹم کے ذریعے, ڈاکومنٹیشن کے ذریعے مانیٹرنگ کریں. اس کے علاوہ آپ پینلٹیز لگائیں جو ٹیکس نہیں دے رہے. تو یہ ایک انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان کے. ان انسٹرومنٹس کے ذریعے یہ ٹائٹ کریں گے, لیکن ساتھ ہی ریلیف کا ایک ڈراپ ڈالیں گے اس میں, اس ٹینک میں. ریلیف کا کیا ڈراپ ڈالیں گے؟ کریں گے یہ کہ یہ کہیں گے کہ نہیں جی نہیں, یہ مہنگائی بہت ہے, ہم مارکیٹ کو ٹائٹ کریں گے, کسانوں کو ہم ریلیف دیں گے تاکہ وہ ان کا مال جو ہے ان کو کم قیمت پر جو اپنی کراپس ہیں, فصلیں, وہ اگانے کا موقع ملے. ان کو مڈل مین کو ہم بیچ میں سے نکال دیں گے کیونکہ وہ اپنا کٹ لیتا ہے مارکیٹ تک لانے کے لیے, فارم ٹو مارکیٹ, اس کو ہم ہٹا دیں گے, مہنگائی کم کر دیں گے. ہم اجرت جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے مزدوروں کی وہ ہم بڑھا دیں گے, ہم تنخواہیں بڑھا دیں گے جی 10 سے 15%, اس سے بھی ایک ریلیف ملے گا. اور ہم مارکیٹ کو ٹیمپو دے دیں گے تاکہ اس میں جنریٹ ہو نئی امپلائمنٹس, اور ساتھ ہی چونکہ ہم اجرت بھی بڑھا رہے ہیں تو امپلائمنٹ بھی ملے گی, اجرت بھی زیادہ ملے گی, تو ایک مارکیٹ میں لوگوں کو ایک ریلیف سسٹم ملے گا. تو ریلیف کا ایک پیکیج بنا دیا بیچ میں کہ یہ کریں گے. پھر ساتھ ہی پراپرٹی کو 31 پراپرٹی میں جو ایمنسٹی ہے, پراپرٹی میں ایمنسٹی دی گئی ہے, اس کو ہم 31 دسمبر تک ایکسٹینڈ کر دیں گے کہ آپ سے کوئی سورس نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس پیسے سے یہ لی, آپ سورس بتائیں. وہ نہیں ہوگا. اس سے کیا ہوگا کہ مارکیٹ جنریشن جو ہے, مارکیٹ کا ٹیمپو بڑھے گا, اس میں امپلائمنٹ مزید بڑھے گی, اور دوسری طرف چونکہ اجرت بڑھ جائے گی لہٰذا زیادہ مزہ آئے گا لوگوں کو. اور مہنگائی کو ہم کنٹرول کریں گے فارم ٹو مارکیٹ پروسیس کے ذریعے کہ وہاں پہ ہم یہ لیکن یہ پلان چلے گا نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تقریباً 2000 ارب روپیہ چاہیے فارم کو سبسڈی دینے میں, فارم سے مال اٹھانے میں, مارکیٹ میں تقسیم کرنے میں. اس کے لیے آپ کو 3 بڑی چیزیں چاہیے کہ آپ کو فارمز پہ بھی سٹورز چاہیے جہاں پہ آپ اجناس کو سٹور کریں, آپ کو مارکیٹ میں بھی سٹورز چاہیے, اور آپ کو ایک سپلائی چین چاہیے ٹرکوں کی, اور پھر اس پہ افسر بٹھانے پڑیں گے. وہ جو افسر ہیں وہ چیک کریں گے کہ کہیں کوئی ادھر ادھر تو نہیں ہو رہا, تو ان کی تنخواہیں, ٹرانسپورٹ اور دونوں جگہ سٹوریج. یہ ایک پوری 3-4 لاکھ لوگ اس میں کام کر رہے ہیں, آلریڈی اس پہ انویسٹ کیے بیٹھے ہیں. ان کو ریٹرینچ کریں گے یعنی نکالیں گے ہم, یہ قابل عمل نہیں ہے. ایک دوسرا جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اجرت کو بڑھائیں گے. اجرت کو یہ 5% سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے. اور بیس کیا ہے اجرت کی؟ بیس ان کے پاس 20,000 روپے یا 25,000 روپے. اگر 25,000 روپے پہ
یہ 5% بڑھا بھی دیں تو اجرت کہاں بڑھی؟ انفلیشن 5% سے زیادہ ہے، 11% ہے، اجرت 5% بڑھے گی. لہٰذا یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس بجٹ میں ان کو ریلیف دینے کا موقع نہیں ملے گا. ویلکم بیک. ہوتی صاحب وہ کہتے ہیں کہ گاڑیوں کی جو پروڈکشن ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے سیکٹر اس میں 10% اضافہ ہو گیا. پھر پرائم منسٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں سروسز جو سیکٹرز ہیں اس میں بڑھوتری آ رہی. کیا اس بڑھوتری کی وجہ سے ترسیلات زر ہے آپ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے؟ یہ دیکھیں جس کو سمجھ ہوتی ہے نا کہ مارکیٹ کیا ہے، اکانومی کیا ہے، گائے کیا ہے، سنڈا کیا ہے، بھینس کیا ہے، فصلیں کیا ہیں، وہ ایسی باتیں نہیں کرتا. اگر آپ نے جانوروں، دودھ دینے والے جانوروں کی حفاظت کرنی ہے اور ان کے سپلائز کو بڑھانا ہے خود جانوروں کی، تو ان کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1، آپ نے جو ہے ان کی جو فیڈ ہیں ان کو سستا کرنا پڑے گا. ایک جس طرح مرغیوں کے پولٹری فارم کے فیڈ سستے کیے ہیں نا انہوں نے، تو مرغیوں کو ایک طوفان کھڑا ہو گیا پاکستان میں. اسی طرح ان کے فیڈ سستے کرنے پڑیں گے، ان کو واٹر سپلائی سستی کرنی پڑے گی. ایک تو لوگ پالنا شروع ہو جائیں گے. دوسرا، جو جس کو کہتے ہیں چارے کا علاقہ، جہاں چارہ ہوتا ہے، ان علاقوں میں سٹورز بنانے پڑیں گے اور ان علاقوں میں مفت گھر دینے پڑیں گے جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کو. ایک تو ان کی سپلائی بڑھ جائے گی اس سے جانوروں کی. دوسرا، جانوروں کے گوشت کو ایکسپورٹ کرنے کا انتظام کرنا ہوگا. اس کے لیے وہیں پر مشینز لگانی پڑیں گی تاکہ وہیں پہ اور یہ 15 آئٹمز اس میں سے نکلتی ہیں، ہڈیاں، چمڑا، کیا کیا نکلتا ہے اس میں سے، ان کا انتظام کرنا پڑے گا کہ وہ اس کو کس طرح آگے چین میں لائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو دودھ ہے وہ مارکیٹ میں سستا کرنا پڑے گا تاکہ اگر وہ بڑھ جائے اور دودھ کی وہی پرائس ہو تو پاکستان میں تو کوئی نہیں خریدے گا. تو اس کے لیے سائلوز بنانے پڑیں گے. سائلوز ایسے ٹینک ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے بجلی کے، جس کے اندر ہزاروں لیٹر دودھ آتا ہے، وہ بنانے پڑیں گے تاکہ وہ دودھ خراب نہ ہو. پھر اس کے ساتھ دودھ سے بننے والی پروڈکٹس کی ایک پوری الائڈ انڈسٹری کھڑی کرنی پڑے گی. یہ اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو اگر بڑھ بھی گئی ہے کچھ، یہ جو کہہ رہے ہیں فلاں کی مقدار بڑھ گئی ہے پاکستان میں، تو اس کی مقدار بڑھنے سے مارکیٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ صارفین پہ اثر پڑے گا. ان کو یہ کرنا پڑے گا، پوری چین کرنی پڑے گی، پوری چین بنانی پڑے گی فرام پاکستان ٹو ایوری پارٹ آف دا گلوب ویئر ایور دودھ اینڈ اٹس الائڈ انڈسٹری کین سپلائی. ٹھیک ہے سر اس شوکت ترین صاحب جو ہے وہ انہوں نے آنے سے پہلے کہا کہ IMF کے ساتھ جو ان کے معاملات تھے جن میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا تھا، پھر 700 بلین جو روپے ہے وہ ٹیکس لگائے جانے تھے، ٹیکسز میں بڑھوتری کو دیکھ کر ردوبدل بھی متوقع تھی. IMF اگر ہم دیکھیں تو اس کے ساتھ یہ نیگوشیبل ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح حکومت دعوے کری کہ بجٹ جو ہے وہ ریلیف اورینٹیڈ ہوگا، تو IMF ایسا بجٹ پیش کرنے دے گی؟ بجلی کے بارے میں ہاں اسی طرح جو مختلف ٹیکسز لگانے تھے، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا تھا، وہ ان کی ڈیمانڈز تھی نا IMF کی. بجلی کے بارے میں 3 چیزیں سمجھ لیں. بجلی کی پرائس کی ایک لوور لمٹ ہے، ایک اپر لمٹ ہے. ایک خاص قیمت سے کم پہ بجلی فروخت نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ بنتی جو ہے اس میں گورنمنٹ نے ہمارا ٹیکس پروفٹ بھی نکالنا ہے، ان لوگوں کو بھی پیسے دینے ہیں جو بجلی کا بنتا جا رہا ہے، سرکولر ڈیٹ، گردشی قرضہ، اس کی بھی ریپیمنٹ کرنی ہے. تو پوری ایک چین بنانی ہے. ایک دوسری اس کی اپر لمٹ ہے، ایک خاص حد سے زیادہ آپ بجلی کی قیمت نہیں بڑھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ پھر کمرشل اور انڈسٹریل یوزر جو کہ زیادہ یوز کرتا ہے بجلی کو، پاکستان میں تو خیر مزیدار بات یہ ہے دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ جو ریزیڈینشل جو وہ ہیں یوزرز وہ اس کو زیادہ یوز کر رہے ہیں. کیوں کہ آپ نے کمرشل کو اور انڈسٹریل کو ایک خاص حد تک بجلی نہیں دی، لہٰذا انہوں نے اپنے پلانٹس بنا لیے
اور دوسرا ان کو قیمت زیادہ دیکھی تو انہوں نے اپنے پلانٹس بنا لیے. تو بجلی کو تو یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ بن چکا ہے کہ اس میں ذرا سا یہ کوئی ٹچ کریں گے تو کوئی نہ کوئی برائی کریں گے, غلط کریں گے. آئی ایم ایف کے ساتھ کیا معاہدہ ہو رہا ہے اس میں یا ہوا؟ آئی ایم ایف کے ساتھ اسی پہ معاہدہ ہو سکتا ہے. سپلائی کتنی ہوگی بجلی کی, اس کی پرائس کیا ہوگی جو کہ دی جائے گی پروڈیوسرز کو, اس کی پرائس کیا ہوگی جس سے لوگوں کو دی جائے گی. یہ ایک تکون ہے اس کی. اب اس تکون پہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب یہ بات کرتے ہیں تو ایک طرف صارفین کھڑے ہیں, دوسری طرف پروڈیوسر کھڑا ہے. پروڈیوسر خود چلا رہا ہے کہ مجھے پیسے دو, میں نے بجلی بنانی ہے. صارفین چلا رہے ہیں کہ قیمت کم کرو, میں اس قیمت پہ نہیں لے سکتا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے پاکستان کا. اگر پاکستان کہیں اکنامیکلی ایکسپلوڈ کرے گا, یعنی کہ اس کی معیشت میں ایک دھماکہ ہوگا اور تباہی پھیلے گی, وہ اسی چیز سے پھیلے گی اور اس کے آثار نظر آ رہے ہیں. ہر بجٹ میں اس کے لیے انتظام کرنا چاہیے کہ وہ دھماکہ نہ ہو, ورنہ تقریباً 4 سے لے کر 5 کروڑ لوگ. سر یہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور یہی ہے کہ جو بجٹ ہوتا ہے وہ آئی ایم ایف کا ہوتا ہے, اور اس بار بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کا بجٹ ہے. تو یہ ایک تو یہ کہ کس بنیاد پہ کہا جاتا ہے, دوسرا یہ کہ اس بجٹ میں جو ابھی آ رہا ہے اس میں آئی ایم ایف کی کتنی کنٹریبیوشن ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, یا کون سی چیزیں جو ان کے کہنے پہ ہم لوگ اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں آئی ایم ایف قرضہ دیتا ہے, کچھ شرائط رکھتا ہے. وہ شرائط جو ہیں وہ کچھ اس دفعہ 5 سال کا ہے, 5 سال میں پوری کرنی ہوتی ہیں. 5 سال آپ کو اس قرضے میں سے قسطیں ملتی ہیں. جب تک آپ قسطیں لے رہے ہیں تو آپ اس پہ عمل کرنا پڑے گا ان کے کہنے پہ. پاکستان میں 12 بار آئی ایم ایف سے قرضہ لیا گیا, کم از کم 4 بار پچھلی دفعہ تو میں نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے میں مشکلات رہیں. جب مشکلات رہیں تو بھائی آپ کو پتہ ہے کہ مشکلات ہوں گی, تو آپ ایسا قرضہ کیوں لیتے ہیں؟ ایک لوگ جاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے قرضے کی جو شرح ہے سود کی وہ زیادہ ہے. نہیں, سود کی شرح اتنا میٹر نہیں کرتی, جو شرائط پوری کرنی ہے وہ میٹر کرتی ہے. ہر بجٹ بنانے میں آپ کو تکلیف ہوگی, تو اب ہر بجٹ سے پہلے آپ دنگا فساد کریں گے. اور بجٹ بنتا ہے 4 مہینے میں, یہ بجٹ 4 ہفتوں میں نہیں بنتا, 4 مہینے سے ایکسرسائز شروع ہو جاتی ہے. پچھلے 4 مہینے سے آپ سن رہے ہوں گے آئی ایم ایف کی باتیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ نہیں مانا جا رہا, وہ نہیں مانا جا رہا, کیونکہ اس جو پوری معیشت ہے اس کی ڈائمنشنز ہیں تقریباً 100. ہر ڈائمنشنز میں آگے 100 ڈائمنشنز ہیں, ٹھیک ہے جی. تو وہ آپ کو 200 قسم کے ڈائمنشن میں ہر ایک پوائنٹ پہ, کیونکہ وہ چینڈ اپ ہے سارا, ایک دوسرے سے منسلک ہے, اس میں آپ کو آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے پڑتے ہیں. اور ہمارے پاس ایکسپرٹس بھی ایسے نہیں ہیں جو ہر ڈائمنشنز کی ٹریجیکٹری یہ ہوتی ہے کہ یہ کس طرف جا رہی ہے, بات بری طرف جا رہی ہے یا اچھی طرف جا رہی ہے, اس کی اسسمنٹ بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ ایک انالیسس بھی نہیں کر سکتے, اور یہ ان ٹائم آئی ایم ایف کو بھی نہیں بتا سکتے کہ یار یہاں مشکلات پیش آ رہی ہیں, اس کا کیا کریں. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک مل کے کوآرڈینیٹ کر کے پھر حل نکالتے ہیں. جو ورلڈ بینک ہے وہ کچھ سائڈ سے قرضہ دے دے منصوبوں کے لیے تاکہ کچھ سہولت آ جائے, تاکہ ان کی مشکلات حل ہوں. یہ جو قرضے ہیں یہ ایک جال بن جاتا ہے, پھر ان قرضوں سے جان چھڑانا پھر مشکل ہو جاتا ہے. اگر ہم نے 5 سال قرضے لیے ہیں اور جب ہم واپس کریں گے تو اس وقت ہمارا کیا صورت حال ہوگی, شرائط کس بنیاد پہ مانی گئیں, وہ شرائط پوری کرنے کے لیے مارکیٹ کو کتنا ذوف پہنچایا گیا, نقصان پہنچایا گیا, اس کا کیا آؤٹ کم ہوگا, اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے. اور پچھلی جو ہم 5-6 آئی ایم ایف کے جو تھے وہ پیکیجز, ان کا نقصان اٹھا چکے ہیں. یہ بار بار لیتے ہیں قرضہ. آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لیے بغیر فارن کرنسی کو اسٹیبل نہیں رکھ سکتے. آپ فارن کرنسی کو اسٹیبل رکھنے کے لیے بھائی ایکسپورٹ بڑھائیں. آپ صرف ایک پوائنٹ پہ جائیں, ایکسپورٹ, اس کے لیے بجلی چاہیے, اس کے لیے گیس چاہیے, اس کو آپ ٹھیک کریں. دوسرا, آپ کو ایکسپورٹس سے متعلقہ ٹیکسوں میں ریلیف دینا چاہیے. صرف اسی کو بنا لیں تو پوری پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ایک گردش کرنے لگ پڑے گی. دوسرا, آپ جو بینکوں کو قرضے دیتے ہیں, جو ایس ایم ایز کو, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو, اور اسمال انٹرپرائز کو خاص طور پہ, جس کو بہت بڑا, جس میں مزدوروں کا وہ کھپ جاتا ہے, تعداد کھپ جاتی ہے, آپ اس کو ریلیف دیں, ٹیکسیں میں ریلیف دیں, ان پہ زیادہ سختی نہ کریں. مانیٹرنگ جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ وہاں کریں جہاں پہ 98% آپ کو مل رہا ہے جو ریونیو ہے, وہاں مانیٹرنگ دے. وہ 2% جو ہے
جس سے پیسے بھی آپ کو 20 کروڑ 25 کروڑ روپے آئیں گے، ان کی مانیٹرنگ بھی آپ کرنے بیٹھ گئے. 5 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ روپے تک کا سرمایہ لے ہوئے اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں کہ جی یہ کہیں ٹیکس تو نہیں چوری کر رہا. اس کے لیے بیوروکریسی رکھی ہوئی ہے، وہ بیوروکریسی بتا لیتی ہے. آپ نے سسٹم ہی غلط بنایا ہوا ہے. آپ کا پورا سسٹم ریہال کرنا پڑے گا. اس کو آپ ریسٹرکچر کریں، اور اس بجٹ میں نہیں کریں گے یہ، کیونکہ اس کے لیے وہ دعویٰ بھی نہیں کر رہے کہ ہم کر رہے ہیں. ایک پروگرام چل رہا ہے اس کا IMF کا، ریونیو ریزنگ اس کا نام ہے، اس کو ایکسپیڈائٹ کریں. وہ 1.5 سال سے اس کا سن رہے ہیں کہ وہ کچھ کر رہا ہے. وہ صوبوں میں بھی ریوائز ہو، فیڈریشن میں بھی ریوائز ہو، وہ ٹیکسیشن سٹرکچر ریوائز ہو. یہ بیوروکریسی جو ہے اس سے مارکیٹ کی جان چھڑائیں. ان جو شرح ٹیکس کی ہے اس سے جان چھڑائیں. یہ ٹیکس کی شرح کیوں بلند رکھتے ہیں؟ تاکہ بھتہ لینے میں آسانی ہو. بھئی آپ سے اگر کوئی 15% ٹیکس مانگ رہا ہے اور 15% ٹیکس جو ہے وہ دینے میں دوسرے کو دشواری ہو رہی ہے، تو وہ ٹیکس چوری کرنے میں جب افسر مدد کرے گا تو وہ بھتہ ملے گا اسے. تو یہ اس لیے ہے. یہ سارا کچھ ریوائز کریں، آپ پورے سسٹم کو ریوزٹ کریں، ریسٹرکچر کریں. ٹھیک ہے ہوتی صاحب، ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو ہمارے دفاعی اخراجات ہیں. سود کی مد میں اگر دیکھیں تو اس میں بھی ہم لوگوں نے پیسے دینے بھی بات ہوئی تھی. اب اس کے بعد حکومت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح چلے گی؟ کیا کرشمہ ہوگا کہ اس بجٹ میں کہ اس کو محدود کریں یا مطلب حکومت کے اخراجات بھی چلیں، ٹھیک ہے، اور عوام کو ریلیف بھی ملے؟ دفاعی بجٹ کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھیں. ایک، آپ دفاعی بجٹ جو ہے اس میں اگر آپ نے کبھی بات کرنی ہے تو آپ نے 2 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. ایک چیز یہ کہ وہ اس کا بہت سارا پبلک میں نہیں آتا کہ یہ کہاں خرچ ہوتا ہے، لہٰذا آپ اس پہ جب بات کریں گے تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا، تو آپ ڈسکشن نہیں کر سکتے. نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ دفاعی بجٹ جو ہے وہ بہت چھوٹی سی چیز ہے اس بجٹ میں. ہر بجٹ میں سر 70% لیتے ہیں لوگ. اس طرح نہیں ہوتا. دفاعی بجٹ کے بارے میں بہت سی فضولیات پھیلی ہوئی ہیں اور دونوں ایکسٹریم ہیں. ایک یہ کہ یہ تو بہت ضروری ہے بھائی، اس پہ آپ زیادہ باتیں نہ کریں. دوسرا یہ کہ یار یہ تو بہت زیادہ ہے، اس کی پرسنٹیج اتنی بڑی ہے. بھائی یہ دونوں چیزوں کو ریئلسٹکلی دیکھیں. دفاعی بجٹ کو آپ کو چلانا ہے، آپ اکانومی کو وہ کریں نا، بوسٹ کریں. آپ اکانومی کو بوسٹ کریں گے تو دفاعی بجٹ آپ کے لیے مسئلہ نہیں رہے گا. مسئلہ آپ کا جو بڑا ہے وہ ہے بھتہ خوری. آپ بھتہ خوری کو روکیں، بیوروکریسی کو ریسٹرکچر کریں، مارکیٹ کو ریلیف دیں، صارفین کو ریلیف دیں، ایمپلائمنٹ جنریٹ کریں، اجرت اور تنخواہیں بڑھائیں. اور مارکیٹ سے آپ اگر آپ نے پیسہ اٹھانا ہے تو ریلیف کے ذریعے اٹھائیں. مارکیٹ سے پیسہ آپ دھونس کے ذریعے نہ اٹھائیں، اس سے بھتہ خوری ہوتی ہے. بھتہ خوری کا سسٹم جو ہے اس کو ختم کریں اور ٹریننگ ٹھیک کریں بیوروکریٹس کی. جو پبلک فائنانس بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ٹھیک کریں، کیونکہ ان کی ٹریننگ کے بغیر ان کے جس طرح فوج میں ایک ٹریننگ دی جاتی ہے اس کا ایک کلچر بن جاتا ہے جس کو گیریزن کلچر کہتے ہیں. اس طرح ایک کلچر بنائیں بیوروکریسی کا. ویسٹ میں کیوں کامیاب ہیں وہ؟ کیونکہ وہاں پہ نظر بہت سخت ہے. یہاں پہ آپ نے نیب تو بنائی ہے، نیب ادھر 1000 میں سے ایک بندے کو اٹھا لیتے ہیں. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا، کچھ نیب پہ بھی نہیں ہے چیک، کسی ادارے پہ نہیں ہے. یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم جو ہے اس کو وہ بنائیں اور ساتھ ٹریننگ اچھی دیں. ابھی جو تخریب کاری کو روکنے کے لیے تخریبی فائنینسنگ، ٹیرر فائنینسنگ جسے کہتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ، روکنے کے لیے آپ ایک سسٹم بنا رہے ہیں نا. مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہیں اس میں، لیکن آپ کو بنانا پڑا کیونکہ پیچھے سے زبردستی تھی کہ بھائی FATF کہہ رہا تھا کہ یہ کریں، تو آپ کر رہے ہیں نا. اس میں سے آپ نے 27 میں سے کوئی 23-24 پوائنٹس کر لیے نا، بس 3 رہ گئے ہیں نا. اسی طرح آپ یہ بھی کریں اتنے ہی عرصے میں، 2-3 سال میں یہ کریں. نہیں کریں گے تو آپ اندر بھی تکلیف میں ہوں گے، باہر کی دنیا میں تکلیف میں ہوں گے. ٹھیک ہے ہوتی صاحب، آخری سوال آپ سے پوچھوں گی کہ اگلے 2 سال میں ایسے کیا میجر لیے جا سکتے ہیں کہ حکومت IMF کے پاس نہ جائے؟ IMF کے پاس نہ جانے کا ایک ہی پوائنٹ ہے. IMF کے پاس حکومت کیوں جاتی ہے؟ فارن کرنسی کے لیے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ IMF جو ہے اگر وہ قرضہ دے دے آپ کو تو آپ کو انٹرنیشنل بینکس اور حکومتیں قرضہ دیتی ہیں، کیونکہ آپ ریلائبل جو ہے بارور بن جاتے ہیں مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو وہاں سے آپ کو فارن کرنسی ملتی ہے. آپ کے فارن کرنسی ریزروز جو ہیں
وہ ڈراپ کر جائیں اگر تو آپ امپورٹ نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو پھر قرضہ لے کر مارکیٹ سے کرنسی اٹھا کر کرنا پڑتا ہے, اور اس پہ شرح سود بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کرنسی کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے جو آپ مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں. IMF سے آپ کرتے ہیں تھوڑا ریلیف مل جاتا ہے, مارکیٹ میں بھی فارن کرنسی کی قیمت ذرا اسٹیبل ہو جاتی ہے, انٹرنیشنل قرضے بھی ملتے ہیں. یہ جو ہے سسٹم, اس پہ جانے کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے. ایک کہ آپ فارن کرنسی کا جو یوز ہے اس پہ اگر آپ نظر ڈالیں, وہ یوز جو ہے وہ صحیح اس کی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی کہ پاکستان فارن کرنسی کو کس طرح یوز کر رہا ہے, امپورٹ میں کس طرح یوز کر رہا ہے, جو قرضے واپس کر رہا ہے فارن کرنسی میں ان میں کس طرح یوز کر رہا ہے, جو لے رہا ہے ایم اے لے رہا ہے اس پہ مانیٹرنگ نہیں ہے. وہ کہاں گئے؟ پاکستان کا جو پلان ہے PSDP پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان, اس میں جو امپورٹ ہوتی ہے اس کی مانیٹرنگ آپ نہیں کرتے. اس کے ذریعے غیر ضروری چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ایک قسم کی اسمگلنگ ہے, وہ دھندا نہیں آپ روک رہے. تو فارن کرنسی پہ آپ کی مانیٹرنگ صحیح ہوگی تو آپ کو IMF کے پاس نہیں جانا پڑے گا. دوسرا, آپ اپنے اخراجات کنٹرول میں کریں. یہ جو بیوروکریسی ہے یہ بتا بھی لیتی ہے, یہ ترقی بھی نہیں ہونے دیتی. اس بیوروکریسی کو صحیح کریں, اس کے بعد آپ اصل پرابلم جو ہے بیوروکریسی آپ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے ہوتی صاحب, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ناظرین, ٹیلی فون لائن پہ میں جوائن کیا ہے PTI سے ہیں ملک انور تاج, اور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے افتخار مروت صاحب ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں. آپ دونوں مہمانوں کو KP میں خوش آمدید کہتی ہوں. سر, وزیر خزانہ اپنا عہدہ سنبھالنے سے 2 دن پہلے کہتے ہیں کہ معیشت تباہ ہے, اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, لیکن 2 مہینے بعد جو ہے ہمیں مثبت اشاریے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا کیا ہوا ہے کہ پچھلے جتنے وزراء خزانہ گزرے ہیں وہ نہیں کر سکے اور شوکت ترین صاحب نے 2 ماہ میں ہی سب کچھ ٹھیک کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ دو مہینوں میں اس نے سب کچھ ٹھیک کر دیا. آپ اگر سٹارٹ سے لے لیں تو سٹارٹ میں جب ہمیں اکانومی ملی تو اس وقت کرنٹ ڈیفیسٹ خسارہ کتنا تھا, اس وقت ملک میں سرمایہ کتنا تھا, اس وقت پوزیشن ملک کی حالات کی کیا تھی. اب آپ اندازہ کر لیں کہ آہستہ آہستہ سلولی یہ ایسی حالت میں یہ اکانومی اب پاکستان کی پہنچ چکی ہے کہ سارے لوگ جتنے بھی انڈیکیٹرز ہے وہ پازیٹیو کی طرف جا رہی ہے. آپ کا اسٹاک ایکسچینج, آپ کا جو کرنسی ہے وہ بالکل مستحکم ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ملک کی جو معیشت ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. GDP گروتھ وہ 4 پوائنٹ کو کراس کرنے جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہماری جو باہر سے ریمیٹنس آ رہی ہے وہ بھی اس میں کافی اضافہ, ایکسپورٹ میں اضافہ, امپورٹ میں کمی, کرنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں چلا گیا. یہ ساری چیزیں ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو رہی ہے. وزیر خزانہ یہ بھی ایک ایکسپیرینس بندہ ہے, اس سے پہلے وہ بھی ایکسپیرینس تھا, اس کا بھی تجربہ تھا. لیکن یہ صرف ایک وزیر خزانہ نہیں کرتا, جو ملک کا لیڈرشپ ہوتا ہے, جو پرائم منسٹر ہوتا ہے, ان سب چیزوں کو دیکھ لیتا ہے, اس کا ان چیزوں پہ نظر ہوتا ہے, وہ ایک پالیسی بنا لیتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ ملک کی معیشت کس طرح مستحکم ہوگی. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ سلسلہ پاکستان ایک خراب حالات سے, ایک مشکل حالات سے, کووڈ-19 کے باوجود پاکستان کی معیشت اب مثبت کی طرف جا رہی ہے اور اس میں نمایاں بہتری آ رہی ہے. سب لوگ اس کے بالکل گواہ ہے. جتنی ملک انور تاج صاحب, آپ تو ہمیں اچھی خبریں سنا رہے ہیں, حکومت بھی اچھی خبریں سنا رہی ہیں. اپوزیشن نے تو آپ لوگوں کو چارج شیٹ کر دی ہے. PMLN کا جو ابھی ہوا تھا پری بجٹ سیمینار, اس میں تو انہوں نے بڑا مفصل حملہ کیا ہے آپ لوگوں کی پرفارمنس پہ. آپ کی بات سے مفتی اسماعیل نے بھی کہا کہ ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے اور کاروبار تباہ ہو رہی ہے, لیکن مفتی اسماعیل کا اپنی کمپنی بالکل
35 करोड़ से 1 अरब 50 करोड़ पे चली जाती है, 1 अरब 50 करोड़ इनकम पे चली जाती है। अगर मईशत इतनी खराब है तो इसकी इनकम नून में इतनी क्यों नहीं बढ़ रही थी? नून की जो गवर्नमेंट थी, इसकी जो ये खुद ये फाइनेंस मिनिस्टर था उस वक्त ये क्यों नहीं बढ़ रही थी? हालात, हकीकत ये है, ग्राउंड रियलिटी को हमें मानना पड़ेगा। एक ये है कि सिर्फ इसलिए कि मैं अपोजिशन हूँ, मैं क्रिटिसिज्म कर दूंगा, लोगों को, हुकूमत को भी ब्लैकमेल करूँ, लोगों को भी गलत चीज दिखा सकूं, जो पॉजिटिव चीज है उसको छुपाने के लिए वो इसी किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करता है कि किसी तरह से हम इस गवर्नमेंट को किस तरह बदनाम करें। गवर्नमेंट अच्छी तरफ जा रही है, मईशत अच्छी तरफ जा रही है, और पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान का एक नाम आ रहा है, पाकिस्तान को लोग अब इज्जत की निगाह से देख रहे हैं, और पाकिस्तान की मईशत जितनी भी इंटरनेशनल इकोनॉमी की ऑर्गेनाइजेशन है या जो इकोनॉमी की, जिससे वो इकोनॉमी जो किसी मुल्क का बारे में वो एक फैसला करते हैं कि इस मुल्क में इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो आप देखें जो मूडी, जो वर्ल्ड बैंक है, जो जितने भी इदारे हो, ये सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत दुनिया में बेहतरी की मुल्क जो है उसमें जा रही है। ताज साहब, आप कह रहे हैं कि मईशत अच्छी है, बेहतर है, खुशहाली है, तो ये आवाम तक इसके समरात क्यों नहीं पहुँचते? आम आदमी क्यों चीख रहा है? मेरे पास कुछ फिगर्स है, मैं आपको बताती हूँ। 11 माह में जो हुकूमत की महंगाई है वो कहाँ तक लेके गई है। चीनी की कीमत 16 रुपये 51 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई है। इसी तरह आटा देखें तो 20 किलो का जो थैला है 118 रुपये 55 पैसे महंगा हुआ है। फिर हम ताज़ा दूध की बात करें, 10 रुपये 74 पैसे जो है वो फ़ी लीटर महंगा हुआ है। अंडे 30 रुपये 61 पैसे दर्जन जो है वो महंगे हुए हैं। चावल देखें तो ठीक है, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि बात ऐसी जी है जैसे घी हो गया, जो ऑयल है, जो चीनी है, जो आटा है, इन तीन चीजों में बिल्कुल मैं मानता हूँ कि इसमें इजाफा हुआ है, लेकिन इसके जो कुछ फैक्टर भी है। इस तरह है कि पाम ऑयल पाकिस्तान में नहीं है, ऑयल 76% इंटरनेशनल मार्केट में उस महंगा हो गया है। इसके अलावा आटा 2 साल मुसलसल पाकिस्तान में जो पैदावार था वो इंतहाई कम था, और जिसकी वजह से मुल्क में शॉर्टेज आए, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा। तो वो जाहिरी बात है, जब बाहर से इंपोर्ट हो और फिर डॉलर की कीमत ऐसी हो तो जाहिरी बात है वो चीज़ महंगी होगी। तीसरा, उसमें माफियाज भी इन्वॉल्व हो, ये हमें मानना पड़ेगा कि बाद ऐसे लोग हैं कि ये सिस्टम को ठीक नहीं करना चाहता। इसके अलावा सब्जियों के आप देखें ना, सब्जियों के आजकल क्या रेट है, जो मौसमी सीजनल चीजें हैं वो सबसे, मेरी जिंदगी में मैंने इतनी सस्ती तरीन कभी नहीं देखी। जो आजकल जो सब्जियों के रेट है, जो फ्रूट्स के रेट है, जो इस सीजन के है, तो बस ऐसी होती है। बिल्कुल मैं इस चीज को मानता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ पर कैपिटा भी बढ़ा है, जो लोगों के जो उजरत हो बुनियादी है वो भी बढ़ गई है। जो देड़ीमार 500 पे देड़ी करता था वो 800 पे करता है, वो 1000 पे करता था। ठीक है, ताज साहब हमारे साथ लाइन पे रहे, मुझे स्टूडियो में हमारे साथ इफ्तिखार मरवत साहब बैठे हैं, उनसे भी पूछते हैं। मरवत साहब, हुकूमत मुआशी तरक्की के दावे कर रही है, जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करें, हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, उस हवाले से भी अच्छी वो खबरें हैं कि वो ठीक है। इस हवाले से अगर हम देखें, अपोजिशन को क्या लगता, मतलब क्यों लगता है कि आवाम दोस्त जो ये बजट है ये नहीं होगा? देखिए, अपोजिशन का तो काम ही करना, तनकीद करना है। एक्चुअली महंगाई को जांचने का हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है। हुकूमत ठीक है, देखती है कि जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, एफबीआर की कलेक्शन आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज मजबूत हो रहा है, लेकिन मैं एक आम आदमी की हैसियत से अगर देखता हूँ तो मैं तो तब मानूंगा कि अगर आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो, मैं किसी स्टोर में जाऊँ और मुझे रोज़मर्रा किचन आइटम्स हैं वो मुझे आसानी से मिले, सस्ते मिले। प्लस ये है कि मुझे बेरोज़गार ना हो कोई। हज़ारों लोग बेरोज़गार फिर रहे हैं अभी, ये जो पिछले 2-3 साल में हज़ारों लोग बेरोज़गार हुए हैं। इवन हमारी मीडिया इंडस्ट्री में कितने हज़ारों लोग बेरोज़गार हुए हैं। तो इमरान खान के जो 2-3 मेन दावे थे कि जी 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकानात और मुआशी इस्तेहकाम, ठीक है, अब डायरेक्शन लग रही है, जो इशारे मिल रहे हैं, प्लसेस मिल रहे हैं, लेकिन ये करना कि जी मुआशी इस्तेहकाम आ गया है, 1 करोड़ नौकरियां मिल गई हैं लोगों को, 50 लाख घर बन गए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इंग्लिश में कहते हैं स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, एक लंबा सफ़र, कठिन सफ़र है जो हुकूमत को करना है। अभी इसे कहना कि जी मुआशी इस्तेहकाम आ गया, मईशत मजबूत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। ग्राउंड रियलिटी पे अगर मैं मार्केट जाता हूँ, सब्ज़ी ठीक है, सब्ज़ी की भी आजकल नो डाउट मैं मानता हूँ कि रेट्स ठीक है, लेकिन
اوور اگر دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے. اشارے نو ڈاؤٹ مثبت ہیں, جو مثبت اشارے مل رہے ہیں. اور اپوزیشن کی جہاں تک بات کی, ابھی یہ ایم این اے صاحب نے مفتاح اسماعیل والی بات کی, نو ڈاؤٹ ان کو تو جب صحافی نے اس سے سوال بھی کیا تو کہتا ہے کہ جی ایک انڈیویجول کی اس سے کا اسٹیٹ سے کیا تعلق ہے. تو بھائی اگر اسٹیٹ میں ملک میں حالات ٹھیک ہو رہے ہیں, کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے, تو آپ کی کمپنی جو ہے وہ پروفٹ زیادہ کما رہی ہے اور ڈبل یا ٹرپل پہ چلی گئی ہے. تو اپوزیشن کا تو کام ہی مطلب کسی حد تک حکومت اپنا کام کر رہی ہے. اصل میں اشارے جو مل رہے ہیں, خاطر موڈی نے ابھی چند دن پہلے ایک رپورٹ دی تھی, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی استحکام کی طرف جا رہے ہیں. ڈائریکشن لگ رہی ہے کہ صحیح ہو گئی ہے, لیکن ابھی اسٹل اے لانگ وے ٹو گو, بہت لمبا اور کھٹن سفر ہے. کھٹن سفر ہے, اور 3 سال بعد جو ہے نا وہ پرفارمنس نہیں دکھائی جو 3 سال میں حکومت کو دکھانی چاہیے. اسپیڈ بھی سلو ہے, کام کر رہے ہیں لیکن اسپیڈ جو ہے نا سلو ہے. ہاں, جو اچھے کام ہے اس کو ہمیں سراہنا چاہیے. ہاں, گورنمنٹ کہہ رہی کہ آنے والے بجٹ میں نا عوام کو ہم ریلیف دیں گے. اچھا, آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس کے ساتھ ہماری ڈیل ہوئی, اگر اس چیز کو ہم لوگ مد نظر رکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو کسی قسم کا ریلیف ملے گا؟ اور آئی ایم ایف کی ہمیں تیسری جو قسط بھی ملنی ہے, جو پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج ہے اس کو اگر میں دیکھوں تو بڑی پازیٹیو ہے, بڑی مثبت ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ ریلیف دینے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ٹیکسز میں کمی کریں گے, سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اچھی خاصا اضافہ کر رہے ہیں, اور کوئی مزید ٹیکس نہیں بڑھا, اس کا نیٹ بڑھا رہے ہیں, مزید کوئی ٹیکسز نہیں لگا رہے. تو جو پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج ہے وہ یہ بتا رہی ہے, اور خاص طور پہ اس کی جو معاشی ٹیم ہے, اسد عمر ہو گیا, حماد اظہر ہو گیا, شوکت ارین صاحب ابھی وزیر خزانہ بنے, تو ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ ہو جائے گا. 8-10 دن رہ گئے ہیں, 11 جون کو بجٹ ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. تاج صاحب, جس طرح مروت صاحب بھی بات ابھی کر رہے تھے ہمارے ساتھ اس کے تنخواہوں کے حوالے سے, تو محمود خان صاحب نے جس طرح کہا ہے, اور خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ کہتے 25% جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ کریں, اور کیا کیا ریلیف دیں گے آپ اگر ہم خیبر پختونخوا صوبے کی بات کریں, کیونکہ اس کے ساتھ فاٹا بھی ہے جو اب مرج ہو چکا ہے. اس حوالے سے کیا آپ لوگوں کا وہ اقدامات اٹھائیں گے, یا کیا ان کے لیے سوچا ہوا ہے آگے آپ نے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی تاج صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں. اچھا, اس طرح ہے کہ محمود خان نے جو ہمارے خیبر پختونخوا کے گورنمنٹ ہے اس نے تو آلریڈی اناؤنس کیا کہ جو ملازمین ہے اس کی تنخواہ میں 25% اضافہ کرے گی. اس کے علاوہ ایگزیکٹ پتہ تو کلیئر اس وقت لگے گا جب بجٹ پیش ہوگی. تو بجٹ میں یہ گورنمنٹ ارادہ رکھتی ہے کہ غریب کو جتنا بھی ریلیف دے سکے وہ کر لے گی. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ملک میں بڑھانا چاہتے ہیں, تو اس بجٹ میں انشاءاللہ ترقیاتی کام بھی بہت زیادہ ہوگی, اور اس میں عوام کو ریلیف بھی ملے گا, اور انشاءاللہ یہ عوام دوست بجٹ ہوگی. اس پہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے, فیڈرل لیول پر بھی اور پروونشل لیول پر بھی. سر, یہ فاٹا کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں کہ اس حوالے سے آپ لوگوں نے کیا سوچا ہوا ہے؟ ہاں, ان کے میٹنگ میں میں موجود تھا, جس میں اسد عمر صاحب بھی تھے. میرے خیال میں ایگزیکٹ یہ فگر اگر میں غلط نہ ہوں یا 42 ارب تھی یا 52 ارب تھی, ان دونوں میں مجھے تھوڑا سا فگر تھوڑا سا مجھ سے بھول گیا ہے, کہ یہ ریلیف یہ فنڈ فاٹا کو ترقیاتی کاموں کے لیے دے رہے ہیں. جیسے فاٹا کے جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی اس میں بہتری آئے گی, وہاں کی ایجوکیشن, وہاں کا ہیلتھ سسٹم ٹھیک ہوگا. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ فاٹا میں بھی ہیلتھ کارڈ شروع ہوا, خیبر پختونخوا میں بھی ہیلتھ کارڈ شروع ہوا, پنجاب میں بھی گورنمنٹ کوشش کر اب یہ سوچ رہی ہے کہ پوری پنجاب میں جس طرح یہاں پھر سب لوگوں کے لیے وہاں پہ بھی سب لوگوں کے لیے پروگرام ہے کہ ہیلتھ کارڈ ہر کسی کو مل سکے. تو گورنمنٹ کوشش کرے گی کہ جتنا بھی ہو سکے لوگوں کو ریلیف دے سکے. اچھا تاج صاحب, ابھی آپ نے بات کی ہیلتھ کی بات کی, آپ نے ایجوکیشن کی بات کی, تو یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں تو 3 سال پہلے والی باتیں جو آپ لوگوں نے کی تھی, تو ان 3 سالوں میں آپ نے صوبے کے یہ فاٹا کے لیے کیا کیا ہے؟ مطلب گراؤنڈ پہ اگر جا کے دیکھیں تو کچھ نظر اس طرح سے نہیں آتا جس طرح سے حکومت کہتی, کہ مطلب کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ بات اس طرح ہے کہ فاٹا کو میں چونکہ خود بھی مومن سے بلانگ کرتا ہوں, اس وقت میرا فیملی کی کچھ ممبر ابھی بھی مومن میں ہے. اس طرح ہے کہ فاٹا میں
جو آپ لوگوں کو صحیح نظر نہیں آتا، یہ مرچ ڈسٹرکٹ ہے اور یہ تقریباً بہت زیادہ بیکورڈ رہے تھے، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، انفراسٹرکچر میں، ہر چیز میں کافی پیچھے رہ گئے تھے. لیکن اب اگر دیکھیں وہاں پر پہلے پولیس سسٹم متعارف کرایا گیا، پھر اس کے بعد عدلیہ کا وہ سسٹم بنایا گیا، پھر اس کے بعد پولیس سسٹم کو اس کے لیے پولیس اسٹیشن وغیرہ اس کے لیے پورا سسٹم لانا وہ بنایا گیا. اس کے بعد ریسکیو 112 اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا. اس کے بعد ہیلتھ کارڈ ان لوگوں کو مل گئی. اس کے بعد جو مین روڈس ہے جہاں پر وہ بننے جا رہے ہیں، مجھے جب مومن میں اگر میں کہوں تو مومن ڈیم بننا جا رہے ہیں. تو ایسے پروجیکٹس ہے جو ایجوکیشن میں، ہیلتھ جو ہاسپٹل ہے اس کی اپگریڈیشن ہو رہی ہے، جو ایجوکیشن میں اسکولس ہے اس کی اپگریڈیشن ہو رہی ہے، اسکولس کے سسٹم کو ٹھیک کرے، وہاں پر اساتذہ بھرتی کی جا رہے ہیں، وہاں پر نوکریاں آ رہی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ پاٹا میں کچھ نہیں ہو رہا، پاٹا میں بالکل ہو رہا ہے. وہاں پر گریڈ اسٹیشن بن رہے ہیں، وہاں پر فیڈرز نہیں لگ رہے ہیں، وہاں پر لوگوں کو کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنی بھی سہولتیں دے سکے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ تو 50-60 سال سے اسی طرح بیکورڈ تھا. ایک دم تو یہ بالکل صاحب آپ سے آخری سوال کروں گی، طاہر صاحب آپ سے آخری سوال کروں گی کہ میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا کہ ریلیف کے حوالے سے آگے آپ کے 2 سال رہ گئے، ان 2 سالوں میں خیبر پختونخوا کے لیے آپ لوگوں نے کیا سوچ کے رکھا ہے؟ اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں، ایجوکیشن کی بات کریں، ڈیفرنٹ سیکٹرز کے انفراسٹرکچر وغیرہ کو جو ہو، اس حوالے سے کیا آپ لوگوں نے سوچ کے رکھا ہے؟ کیونکہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں بجٹ ہوتا ہے، جو سامنے کی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ واہ واہ ہوتی ہے اس پہ تو پیسہ خرچ ہوتا ہے. لیکن ایسا ہے کہ 2 سال میں خیبر پختونخوا کوشش کر رہی ہے کہ ایک لیفٹ چشمہ کینال جو اس کو لیفٹ کینال کہتے ہیں یا چشمہ کینال رائٹ کینال کہتے ہیں، ایک اس کا پروگرام ہے کہ اس پہ کام شروع کی جائے، کیونکہ اس سے تقریباً 4 لاکھ ایکڑ زمین زرعاب آئے گی. اس کے علاوہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ جو دیر سے سوات سے لے کر دیر تک اور سوات تک اور چترال تک ایک موٹر وے بن جائے تاکہ ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے. جتنی بھی ایسی ایجوکیشن میں اسی طرح کا انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اسی طرح ہیلتھ میں یہ فیسلٹی لوگوں کو دے رہے ہیں. بہت سے اسپتال ایسے ہے کہ جہاں پر ویمن چلڈرن ہاسپٹل نہیں ہے وہ اس پروگرام میں شامل ہے. ایسے روڈس ہے جہاں پر ایکسیس روڈ نہیں ہے اس میں بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ جب 5 سال پوری ہوگی تو آپ کو سب پاکستان کو نظر آئے گا کہ خیبر پختونخوا نے یا پی ٹی آئی گورنمنٹ میں اس صوبے کے بہتری کے لیے کیا اقدامات کرے گی کہ انشاءاللہ خود بخود لوگ نتیجہ دیکھیں گی اور اسی بیس پر انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کو لوگ دوبارہ مربت صاحب پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ آپ سے پوچھوں گی جو آپ نے ملک انور تاج کی ساری باتیں سنی، کتنا اتفاق کرتے ہیں آپ ان سے؟ کیونکہ آپ کا تعلق بھی اسی بالکل میرا تعلق جنوبی پختونخوا سے ہے، لکی مروت ڈسٹرکٹ سے میرا تعلق ہے. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے تقریباً 8 سال پورے ہو رہے ہیں صوبے میں، اور پہلے 5 سال تو کہہ رہے تھے کہ جی ہم لاس بنا رہے ہیں، کریکشن کر رہے ہیں جی، اور سسٹم میں 8 سال میں اگر سسٹم میں کریکشن نہیں ہوئی پھر تو میرے خیال شاید کبھی نہ ہو. پریکٹیکلی جو ہے روڈز کی ابتر حالت ہے. پرویز خٹک کے دور میں نو ڈاؤٹ ہسپتال میں بھی امپرومنٹ تھی، ایجوکیشن سسٹم میں بھی امپرومنٹ تھی، تھانے میں بھی امپرومنٹ تھی، لیکن جب سے 2018 سے پرویز خٹک صاحب سینٹر میں آئے ہیں اور محمود خان صاحب کو وہاں لگایا ہے تو وہ ریورس گیئر لگا ہوا ہے. محمود خان صاحب اس طرح کام نہیں کر رہے ایکٹیو ہو کے جس طرح سے پرویز خٹک جو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 70 سال میں پرویز خٹک جیسا ایڈمنسٹریٹر کے پی کو کبھی نہیں ملا. ابھی محمود خان صاحب شریف بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، لیکن جو بات پرویز خٹک میں تھی وہ محمود خان میں نہیں ہے. تانے میں اب وہ بات نہیں ہے، جو امپرومنٹ تھی وہ اب ریورس گیئر لگ چکا ہے. پٹواری اسی طرح پیسے لینے لگے ہیں. اسپتالوں میں وہ بات نہیں ہے جو پرویز خٹک نے جو امپرومنٹس کی تھی، زیادہ نہ صحیح 20-25% تھی، لیکن اب اس کو بھی ریورس گیئر لگا ہوا ہے. روڈز پہ اگر جائیں، میرا تعلق چونکہ جنوبی پختونخوا سے ہے تو پشاور سے ڈی آئی خان کے لیے موٹر وے کا اعلان تو ہوا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کب اس پہ کام شروع ہوتا ہے. ابھی کام شروع نہیں ہوا، وہ بھی میرا خیال ہے سی پیک کے اس میں آتا ہے، وہ روٹ میں نہیں، وہ سی پیک میں نہیں آتا. سی پیک اور وہ پشاور سے سیدھے ڈی آئی خان کے تھے، کوہاٹ اور ہمارے علاقے سے ہو کے، تو سی پیک سے اس کا تعلق نہیں ہے. سی پیک پہ کام ہو رہا ہے چونکہ میرا تعلق تو ہم ادھر سے بھی جاتے ہیں. بہرحال
تو یہ ہے کہ روڈز کی بڑی ابتر حالت ہے. میں خود لکی ڈسٹرکٹ کی اگر بات کروں تو ایک بھی روڈ نہیں ہے جہاں پہ آپ سموتھلی گاڑی چلا سکیں. اسی طرح سے اسکولز میں ٹیچرز اب نہیں آتے. چلو پچھلے 1 سال سے تو کووڈ کی وجہ سے کبھی اسکول بند کبھی کھلے، لیکن جس طرح انہوں نے وہ سسٹم بنایا کہ جی چیک رکھ سکیں اور وہ، لیکن وہ بھی اب جو حاضریاں ٹیچروں کی چیک کرتے تھے، بہت سارے ٹیچروں کو جبری ریٹائرڈ کرا دی گیا، بہت ساروں کو نکال بھی لیا ہے. لیکن جو امپرومنٹ پرویز خٹک کے دور میں تھی وہ اب نہیں ہے. اور اوورآل میں نہیں سمجھتا کہ کے پی جو ہے وہ آگے جا رہا ہے، بلکہ پیچھے ریورس لگا ہوا ہے. اب بجٹ میں کیا کرتے ہیں لیٹ سی، 1 ہفتہ ہی رہے. جی انور صاحب آپ کا بہت شکریہ. ملک انور تاج صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا ہمیں. ناظرین آگے بجٹ آ رہا ہے، دیکھتے ہیں بجٹ میں عوام کو کیا ریلیف ملتا ہے اور اگلے 2 سال اب حکومت اپنی کیا پرفارمنس دکھاتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ پامان.